بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز دوستو، محترم خواتین، عزیز طلبہ اور طالبات، انسان کی قیمت اس کے اندرون میں پائی جانے والی صفات کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اگر اندرون میں صفات حسنہ پائی جاتی ہیں تو آدمی پسندیدہ ہوتا ہے، انجام کے اعتبار سے سرخرو ہوتا ہے، نتیجے کے اعتبار سے بڑا انعام پاتا ہے۔ حق تعالی کی چیز ہوتی ہے جو سب سے بڑی چیز۔ اگر اندرون میں صفات خراب ہو تو آدمی ناپسندیدہ ہوتا ہے، انجام کے اعتبار سے رسوا ہوتا ہے، نتیجے کے اعتبار سے سزا پاتا ہے، اور سب سے بڑی محرومی اللہ کے رضا سے محروم ہونا ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے، اور اللہ کی خوشنودی انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب ان چیزوں کا ملنا اللہ کو پسند ہے، اور ان چیزوں سے بچنا جو اللہ کو ناپسند ہے، اس کی طرف ہر شخص کو توجہ دینا ضروری ہے۔ ظاہری شکل و صورت، قد و قامت، مال و دولت، حسن و رنگت، کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص صورت کا اچھا نہ ہو، صفات کا اچھا ہو، سرخرو ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص شکل و صورت کا اچھا ہو، صفات کا اچھا نہ ہو، تو انجام کے اعتبار سے رسوا ہو۔ یہ وہ مضمون ہے جس کی طرف سے آج بڑی غفلت برتی جا رہی۔
ہر شخص باہر کی چیزوں ہی کو سب سے زیادہ اہمیت دینے لگا ہے. مرد لوگ مال کو، دولت کو، جائیداد کو زیادہ اہمیت دینے لگ گئے. عورتیں زیورات کو، حسن و جمال کو، خوبصورتی کو، رنگ و رون کو سب سے زیادہ اہمیت دینے لگ گئی. کامیابی کا ناکامی کا تعلق اس ظاہر سے تو تھا ہی نہیں، صفات سے ہے. کوئی لڑکی خوبصورت ہو، کوئی خوبصورت نہ ہو، تو یہ خوبصورت لڑکی اس لڑکی کو جو خوبصورت نہیں ہے کمتر سمجھتی. ایک مرد آدمی دولت والا ہے تو ایک ایسے آدمی کو جو غریب ہے اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، بے قیمت سمجھتا ہے. ایک ایسی عورت جس کے پاس سونا چاندی بہت ہو، ایسی عورت کو جس کے پاس سونا چاندی نہ ہو حقیر سمجھتی ہے، بے قیمت جانتی ہے، بے حیثیت سمجھتی ہے. ایک ایسا آدمی جس کے بدن پر لباس اچھا ہو، قیمتی ہو، کہ 10,000 روپے کا جوڑا اس کے بدن پہ، 15,000 کی گھڑی اس کے ہاتھ پہ ہے، 40,000 کا فون اس کے جیب میں ہے، 5,000 کی اینک اس کی آنکھوں پہ ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ جس کے اوپر 500 روپے کا لباس ہے بے قیمت ہے، اس کے ہاتھ پہ گھڑی نہیں ہے بے حیثیت ہے، جس کے پاس فون نہیں ہے محروم القسمت ہے. عجیب اس وقت میں عمومی طور پر یہ روگ ہے جو لوگوں میں پایا جا رہا ہے. یہ تو بھول گئے لوگ کہ اللہ پاک نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانیں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھیں گے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھیں گے، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھیں گے، تمہاری نیتوں کو دیکھیں گے، تمہارے عملوں کو دیکھیں گے. بہت توجہ دے اس مضمون کی طرف، اس عنوان کی طرف. ایسے بچے جو مالدار ہیں یا مالدار باپ کے بیٹے، ایسے بچوں کو حقیر سمجھتے ہیں جو غریب گھرانے کے. اللہ نے انسانوں کی قیمت صفات پر رکھی ہے، اندرون کے حالات پر رکھی ہے، باہر کی ان چیزوں پر نہیں رکھی. ان صفات میں
آج کے مذاکرے میں مجھے خیال آیا کہ ایک اچھی صفت کا تذکرہ آپ سے کرو اور ایک بری صفت کا تذکرہ آپ سے کرو، اور یہ بتاؤں کہ یہ اچھی صفت ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے، اور یہ بری صفت ہے، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ یہ اچھی صفت ہے، اس کا انجام یہ ہے، یہ بری صفت ہے، اس کا انجام یہ ہے۔ اور یہاں کے ہمارے اساتذہ کرام ہیں، علماء لوگ ہیں، مقررین ہیں، خطبہ ہیں، بعض اہل قلم بھی ہوں گے، ان کے لیے یہ ایک موضوع ہے جس پر انہیں تفصیل سے روشنی ڈالنی چاہیے قلم کے ذریعے سے۔ کتابیں اس وقت بہت چھپ رہی ہیں، لکھنے والے بہت کچھ لکھ رہے ہیں۔ انسان کی تربیت، انسان کی اصلاح، ماحول کی پاکیزگی، انجام کی بہتری، جن چیزوں پر ہے خاص طور سے اس پر اہتمام سے روشنی ڈالنی چاہیے۔ تو وہ صفت جس کی طرف آج آپ کی توجہ کو مبذول کرانا ہے، بات کی طرف توجہ دیں، انداز کی طرف توجہ نہ دیں۔ ایک انتہائی بری صفت ہے جسے کہتے ہیں کذب۔ ایک انتہائی اچھی صفت ہے، اسے کہتے ہیں صدق۔ جس میں صدق ہوگا وہ نجات پائے گا، جس میں کذب ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ سچائی نجات دلاتی ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صدق کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام میں سے ایک صاحب نے تو مستقل ایک عنوان ہی بنا کر محنت کی تھی، دعوت صدق۔ حضرت مولانا مہربان علی بڑوتوی نے دعوت صدق کی ایک تحریک چلائی۔ ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں حیدرآباد کے ایک بزرگ نے
اپنے رسائل لکھے تو ان رسائل کا نام ہی انہوں نے قال صحیح لکھا۔ تربیت کے اعتبار سے دروس کی جو انہوں نے، ہمارے اکابر میں سے ایک اور بزرگ نے ہمارے سلسلے کے حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کے ایما پر علم کی ایک ترتیب قائم فرمائی۔ تو ایک خانہ بنایا صدق کا اور دوسرا بنایا کذب کا۔ صدق کے تقاضے لکھے اور پھر اس کا نتیجہ لکھا مقام اصحاب یمین، اور کذب اور اس کے نتیجے لکھے، تقاضے لکھے، اور پھر اس کے بعد میں اس کے آخر میں لکھا مقام اصحاب شمال، داہنے ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے۔ تو ایک صدق ہے، ایک کذب ہے۔ اب اس پر باریک، غامض، گہرا اور اونچا جو معیار ہے تعلیم کا، وہ تو بزرگوں کے پاس باقاعدہ بیٹھ کر ہی آدمی کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہاں چونکہ عام اصلاحی مجلس ہے اور تعداد طلباء طالبات کی زیادہ ہے، اس کی بنا پر سب کو آسانی سے کچھ بات سمجھ میں آئے، اس کے لیے کچھ گزارشات پیش ہیں۔ آدمی کے اندر اگر برائی ہو، باہر وہ اچھائی ظاہر کرے تو یہ کذب ہے۔ اندر میں برائی ہو، ظاہر میں اچھائی ظاہر کرے، یہ کذب ہے۔ دیکھو کچھ لوگ وہ تھے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کو دل سے نہیں مانتے تھے، لیکن ان لوگوں نے آ کر قسمیہ جملہ استعمال کرتے ہوئے کہا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے یقیناً رسول ہیں۔ یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، تمام حروف کا کر رہا ہوں۔ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انکا، بے شک آپ، لرسول اللہ، یقیناً اللہ کے رسول ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک منافقین یقیناً جھوٹے ہیں۔ تو چونکہ اندرون میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، مگر باہر میں جو ظاہر کر رہے تھے وہ تو اچھا تھا نا۔ باہر جو کچھ ظاہر کیا وہ اچھائی تھی، لیکن اس کے برعکس اندرون میں برائی تھی۔
اس کو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یہ کذب ہے، کذب، کہ اندر برائی چھپا کر باہر اچھائی ظاہر کرتے. ان کا یہ جو کذب تھا یہ بڑا کذب ہے، اعتقادی کذب ہے، جس سے آدمی ایمان کے دائرے ہی سے خارج رہتا ہے. لیکن ہر اچھائی کے کچھ معیارات ہوتے ہیں، ایسے ہی ہر برائی کے بھی کچھ معیارات ہیں. آج کل تو ہر چیز کے معیارات شروع ہو گئے. اناج اس کے معیارات، فروٹس اس کے معیارات ہیں، لباس ہے اس کے معیارات ہیں، کپڑا ہی ہے، ایک 5,000 کا ہے، ایک 3,000 کا ہے، ایک 1,000 کا ہے، ایک 500 کا ہے، 100 کا ہے، ایک 50 کا بھی. کپڑا ہی ہے وہ. معیارات جیسے ہیں ایسے ہی اچھائی برائی کے بھی معیارات ہیں. تو پڑھی گئی آیت میں جو کذب بیان کیا گیا ہے وہ تو برائی کے اعتبار سے بڑا کذب ہے. لیکن اس کذب کے معیار کے اعتبار سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آج کل مسلم معاشرے میں بڑی کثرت سے پائی جا رہی ہیں. شریف ظاہر کرتے ہیں، شریر رہتے ہیں. خیر خواہ ظاہر کرتے ہیں، بدخواہ ہوتے ہیں. بظاہر اچھے اخلاق کا اظہار کرتے ہیں، بباطن بڑے خراب جذبات رکھتے ہیں. مثلا ظاہر میں یوں کہتے ہیں کہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، رشتوں میں، ناتوں میں، پیاموں میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے. مگر اندر یہ رہتا کہ جہاں ہم گئے ہیں وہاں کچھ ہے تبھی تو گئے ہیں. اس وجہ سے اندر یہ رہتا انہوں یہ بھی دیے تو اچھا، وہ بھی دیے تو اچھا، وہ بھی دیے تو اچھا. اب بظاہر یوں کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ایک جگہ ایک صاحب نے بالکل صحیح سمجھ لیا، یہ کہہ رہے ہیں بالکل کچھ نہیں چاہیے تو کچھ نہیں دیا. جب شادی ہو گئی تو بولے وہ کیسے ہیں جو تمہارے خاندان، تمہارے گھر والے، تمہارے ماں باپ کچھ بھی نہیں دیے. آپ لوگ آج بولے نا کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے بولے تو کچھ بھی نہیں دیتے. ارے بھائی اندر تھا تو ویسے بول دینا تھا جیسا تھا. اندر ایک خراب چیز رکھ کے باہر اچھی چیز کا اظہار کیوں کرتے؟ پہلے دن سے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ تمہاری نظر اللہ پر نہیں ہے، بندوں پر ہے. تمہاری نظر خالق پر نہیں، خلق پر ہے.
تمہارا مزاج اللہ سے مانگنے کا نہیں ہے، بندوں سے مانگنے کا ہے. تمہارا عمل اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا کا نہیں، بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا ہے. پہلے دن سے بتا دینا تھا. کسی کی بچی نہیں اٹھ رہی، یعنی اس کا پیام نہیں طے ہو رہا، اب فکر پڑ گئی. ہے نافرمان، ہے ضدی، ہے بد اخلاق، ہے تیز، ہے بد عمل، لیکن لوگوں میں آمادگی پیدا کرنے کے لیے بڑی شریف بچی ہے، بڑی سمجھدار ہے. ایک کام نہیں کرتی، گھر کا پورا کام کرتی ہے، پورے گھر کو سنبھال لیتی، ایسا کرتی ویسا کرتی. اب سامنے سننے والا سن کے یقین کر لیا، یقین کر لیا تو طے کر دیا. اب شادی جب ہو گئی تو وہاں کا تو عالم یہ ہے کہ صاحب شوہر کو بھی ناشتہ کھانا وقت پہ دینے کا مزاج نہیں ہے، کام کاج کی بالکل عادت نہیں ہے. اپنا کمرہ صاف ستھرا کر لینا یہ بھی نہیں، ساز و سامان سلیقے سے رکھ لینا اپنے روم کا وہ بھی نہیں. گھر گھر نہیں گھوڑ ہے. اب ان بولتا کہ بھائی یہ کیا ہے، میں کو کیا بول کے دیے، کیا نکلی. تو وہ جیسا ہے ویسا نہیں بولتے، تو اندر برائی رکھ کر باہر میں اچھائی ظاہر کرنا یہ کیا ہے؟ کذب ہے نا، جھوٹ ہے یہ. اندر اچھائی ہو، باہر بھی اچھائی ظاہر کرو، یہ صدق ہے. اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ زندگی کے ہر شعبے پر اثر انداز ہوتی ہے. اس کی کچھ موٹی موٹی علامتیں ہیں جو آج کل ماحول میں پائی جا رہی ہیں. وہ ذہن میں رکھیں کہ جس آدمی کے اندرون میں اچھائی نہیں ہوتی، وہ آدمی کے اندرون میں یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ اس کی زندگی میں جھوٹ ہوتا ہے، اس کی زندگی میں وعدہ خلافی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں خیانت پائی جاتی ہے، اس کی زبان پر گالی گلوج ہوتی ہے. طلبہ طالبات تھوڑی سی توجہ دیں کہ بات جب کر رہے ہوں تو صحیح بات نہیں کہتے، غلط بات کہتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ بظاہر وہ بات سننے والے کو تو خراب نہیں لگتی، لیکن بولنے والا وہ جھوٹ بولتا ہے. سمجھ میں آنے کے لیے ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں. کسی بچے نے کسی بچے کو تکلیف دے دی، مثلا وہ سو رہا تھا، کوئی چیز اسے چبا دی،
وہ ایک دم اٹھا چیخ مار کے، کس نے کیا کس نے کیا؟ وہ کمرے میں 3-4 بچے تھے. اس نے شکایت کی کسی نے مجھے کانٹا چبھا دیا. کون کون تھے کمرے میں؟ فلاں 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 تھے. مول صاحب بولا ہے ان کو. کون چبھائے جی؟ کیا ہے کہ مول صاحب میرے کو نہیں معلوم. کیا ہے کہ میرے کو نہیں معلوم. تینوں جو تھے نا آپس میں مشورے سے یہ کام کرے تھے، اور کون کرا وہ بھی معلوم ہے، کس سے یہ کام کرا ہے وہ بھی معلوم ہے. اب ان تینوں سے پوچھ رہے ہیں تو نہیں معلوم. کیا ہے کہ مول صاحب کون کرے گی؟ ارے تم لوگ ہی کرے ہوں گے، اور کون کرتے ہیں؟ نہیں نہیں مول صاحب ہم لوگ نہیں کرے. اب جھوٹ بول رہے ہیں حالانکہ کرے ہوئے. یہ کذب ہے، اور نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. کسی نے کسی چیز کی کوئی چوری کر لی، بولے کس نے کی؟ فلانے صاحب تھے. تم نے کیا؟ نہیں صاحب میں نے نہیں کی. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. حالانکہ جناب اٹھا لے ہوئے تھے، دوسرے کا سامان لیے ہوئے تھے، دوسرے کی چیز چرائے ہوئے تھے. بچے ہیں کسی سے بات کر رہے فون پہ، بابا یا استاذ نے پوچھا کس سے بات کر رہے تھے؟ بولے ایک ہمارا مدرسے کا جماعت کا ایک بچہ تھا، اس سے بات کر رہا تھا. حالانکہ جناب بچی سے بات کر رہے تھے، اجنبی. جھوٹ بولتے ہیں. کوئی لڑکی ہے کسی اجنبی بچے سے بات کرتی ہے، اس کے ماں باپ نے پوچھ لیا کس سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں میں ہماری ایک اسکول کی سہیلی سے بات کر رہی تھی. اس وقت میں اس قسم کی چیزیں اتنی عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی کہ زندگی پوری جھوٹ پر چلنے لگ گئی. حالانکہ یہ جھوٹ آدمی کے انجام کو تباہ کر دینے والی چیز. ایک بچہ ہے جان بوجھ کے نہیں آیا، کھیلنا تھا، کودنا تھا، آرام کرنا تھا، تفریح کرنا تھا، میاچاں ہونے والے تھے، وہ بیٹھ کے دیکھنا تھا. ایک دن 2 دن غیر حاضری کر دیا مدرسے میں. مول صاحب پوچھے آپ مدرسہ شروع ہونے کے وقت پہنچنا آپ کے لیے ضروری تھا؟ نہ صرف یہ کہ وقت پر نہیں پہنچے بلکہ 2 دن غیر حاضری کر دیے، ایسا کیوں کرے ہو؟ اسے میری طبیعت بہت خراب تھی. جھوٹ بولتا ہے بالکل. اچھا خاصا بھلا چنگا صحت مند ہے اور جھوٹ بولتا ہے. ایسا کسی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، ذرا کاغذ واغذ لا کے بتاؤ. یہاں نہیں لے کے آیا مول صاحب، وہیں سے گھر میں. یعنی ابھی ایک جھوٹ کو نبھانے کے واسطے 50 جھوٹا بولتے رہنا پڑتا ہے. اور کوئی کیا کرتا، طبیعت خراب ہو گئی تو یہاں اس وقت میں جو آیا ترو تازہ حشاش بشاش چاق چوبند جی، تیسرے دن صحت مند ہوتے ہی اس درجے صحت مندی کے آثار کیسے ہیں، پکڑے جا سکتا ہوں. بلکہ کیا بولتا، کہیں کو نہیں آیا تھا. بولے تو ہمارے نانا کی طبیعت بہت خراب تھی، ہمارے دادا دوا خانے میں تھے. جھوٹ بولتے ہیں. زندگی پوری جھوٹ پر مبنی چل رہی ہے. تو اس لیے عزیز طلباء، عزیز طالبات، کچھ چیزیں ہیں انہیں آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہمارے اندرون میں اچھی صفات ہیں
تو ہماری قیمت ہے. بری صفات ہیں تو انجام کے اعتبار سے ہمارے لیے بڑی ذلت ہے. اچھی صفات پیدا کریں. جتنے آپ کو اپنے ظاہر کو اچھا بنانے کی فکر ہے، اپنے باطن کو اس سے اچھا بنانے کی فکر کرنی چاہیے. میرے پاس تو بعض ایک صاحب بار بار باہر کے ملک سے فون کرتے رہتے تھے. مول صاحب چہرہ پرکشش دکھائی دے، نور مجھے چہرے پہ حاصل ہو جائے، جی اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. ایک صاحب کا مسلسل فون آتا تھا. ظاہر کے بنانے کی فکر اتنی ہے. اب عورتوں میں تو یہ مزاج ذرا زیادہ ہی ہے، گھنٹوں سنوارنے میں لگتے ہیں. ارے بھائی ظاہر میں اچھا رہنا اچھا ہے، لیکن باطن میں اس سے اچھا رہنا چاہیے نا. اس کی کوئی فکر نہیں ہے بالکل. دیکھنے میں اچھی دکھنا، اچھی رہنا ضروری نہیں. دیکھنے میں اچھا دکھنا، اچھا رہنا ضروری نہیں. آدمی میں ایک عجیب مزاج ہے، ظاہر میں اس کی طرف کسی برائی کے منسوب کرنے کو پسند نہیں کرتا. جیسے کوئی بالکل ناواقف اور نابلد آدمی ہے، اس سے کوئی بولو، ارے بھائی تم تو جاہل ہو، اسے غصہ آ جاتا. حالانکہ بالکل نہیں جانتا ہو، مگر وہ منسوب اپنی طرف کسی برائی کو باہر نہیں دیکھنا چاہتا، نہیں سننا چاہتا. تو صرف ظاہر کو بہتر بنانے کی جو آج کل فکر دامنگیر ہو گئی، اور باطن کے اپنے اندرون میں پائی جانے والی خرابیوں کی اصلاح کی طرف سے فکریں ختم ہو گئی، یہ انجام کے اعتبار سے بڑے نقصان کا ذریعہ ہے. بچے نے چھٹی لی یا بچی نے چھٹی لی، جب 2 دن کی چھٹی چاہیے، 2 دن کے بعد آ جاتے ہوں، وقت پہ آ جاتے ہوں. 4 دن کے بعد میں آئی، وعدہ خلافی ہو گئی. یہ بھی کذب کی ایک قسم ہے، اسی لیے نفاق کی علامتوں کے طور پر اسے بیان کیا گیا ہے. ایسے ہی دونوں میں کچھ بات چیت ہو جائے، تیز ہو تو ذرا انبن سی ہو جائے، تو فوراً زبان پر گالی گلوچ، برائی یہ آ جاتی ہے. تو ایسا ہے، تو ویسا، تو ویسی ہے، تو ایسی. یہ گالی گلوچ دینا کرنا بھی کذب کی ایک قسم ہے، نفاق کی ایک علامت ہے. ایسے ہی اللہ جل شانہ نے کچھ نعمتیں دیں بطور امانت کے ہمارے پاس، کچھ لوگوں کی چیزیں ہمارے پاس بطور امانت کے ہوتی ہیں، اس کا غلط استعمال یہ خیانت ہے. یہ بھی کذب کی ایک قسم ہے. امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت کرنا یہ بھی نفاق کی علامت، وعدہ کر کے خلاف کرنا یہ بھی نفاق کی علامت ہے. انبن ہو جائے تو گالی گلوچ کرنا یہ بھی نفاق کی علامت ہے. بات کرنے میں جھوٹ بولنا یہ بھی نفاق کی علامت ہے. اندرون میں اس طرح کی خرابیوں کا ہونا یہ کذب ہے، اور اس کے بالمقابل اندرون میں اچھائیوں کا ہونا یہ صدق ہے. اچھی صفات والے کا انجام اچھا ہے، اور بری صفات والے کا انجام برا ہے. اگر صفات اچھی ہے،
آدمی غریب ہے انجام اچھا ہے. اگر صفات خراب ہے آدمی مالدار ہے انجام برا ہے. اگر صفات اچھی ہے آدمی شکل و صورت کا اچھا نہیں ہے انجام اچھا ہے. آدمی بہت خوبصورت ہے مرد ہو یا عورت. عام طور پر عورتیں آدمی مردوں کو بولتے ہیں، مگر میں جب لفظ آدمی استعمال کرتا ہوں تو وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے استعمال کرتا ہوں، اس واسطے کہ آدمی آدم سے نسبت رکھنے والوں کو کہتے ہیں. تو آدمی یہ بھی آدمی وہ بھی، مگر عورتیں عام طور پر مردوں کو آدمی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ صاحب 4 آدمی اور 2 عورتیں آئی. پتہ نہیں عورتیں کون ہیں، آدم سے نسبت نہیں ہے ان کی. کلکم بنو آدم، تم سب کے سب بھی تو فرزندان ذریت آدم ہیں. تو اگر عورت آدمی مرد ظاہر کے اعتبار سے خوبصورت نہیں ہے، اندرون میں صفات اچھی ہے، سرخرو ہے، صورت شکل بہت اچھی ہے، لیکن اندرون اچھا نہیں ہے. بے حساب آج کل لوگ پریشان ہیں، خالی شکل صورت دیکھ کے جا کے گرے. شکل دیکھتے ہی بس آگے دیکھے نہ پیچھے، تعلیم دیکھے نہ تربیت، اخلاق دیکھے نہ عادات، ماحول دیکھے نہ مزاج، شکل اچھی دکھی بس. کر لے کے لا لیے، اب وہ مرد ہو یا عورت ہو. اب اس کے بعد میں اندرون جب ظاہر ہونا شروع ہوا تب زندگی جہنم بن گئی. آبادی بربادی میں تبدیل ہو گئی، راحت مصیبت میں بدل گیا، چین و سکون اضطرار اور بے قراری میں تبدیل ہو گیا. اب کتنے ہی آ کے بولتے ہیں مول صاحب زندگی میری تباہ ہو گئی. ارے کیا ہوا جی؟ تو شادی کے بعد سے زوال شروع ہوا. ایسا کیسا کرے؟ کچھ بھی نہیں مول صاحب، وہ ہمارے گھر والے وہ صورت دیکھ کے آل رائٹ بول دیے، یہ فل ٹائٹ چل رہا ہے اس وقت. سب کے سب پریشان ہیں. ارے صورت حدیث آپ کو سنائی جا رہی ہے کہ صورت کامیابی ناکامی سرخروئی اور رسوائی جی یہ اس کا ذریعہ نہیں ہے. اندرونی صفات بہتر ہونے چاہیے. ان میں 2 صفات کا آج آپ کے سامنے تذکرہ آیا ہے جو بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں. ایک صدق، دوسرے کذب. ایک سچائی اور دوسرے جھوٹ. اگر اندرون میں آپ کی اچھائی نہیں ہے، باہر آپ اچھا جملہ بولتے ہیں، اچھی بات ظاہر کرتے ہیں، اچھا عمل دکھاتے ہیں، تو یہ جھوٹ ہے، جھوٹ، اور اس کا انجام بہت برا ہے. بس آج اسی چیز کی طرف طلبہ طالبات توجہ دیں. آئندہ آپ حضرات اس بات کی فکر جاری رکھیں کہ میرے اندرون میں اچھائی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ حسن عمل کے سب کو توفیق عطا فرمائے.